السلام علیکم. کلاس K5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 17. پیارے بچوں، پچھلے لیکچر تک ہم نے جو کام کیا اردو بی کا، ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا؟ اعراب کیے تھے اور ساتھ میں لفظی گنتی کی تھی. ہمارا کام وہاں تک جہاں تک ہم نے کر لیا ہے، ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس وہاں تک مکمل ہوتا ہے. آپ کا تمام کام آپ کو کروا دیا گیا ہے، آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس وہاں مکمل ہوتا ہے. اب آج کے لیکچر میں ہم اپنے کچھ کام کی دہرائی کریں گے. ہم واحد جمع دہرائیں گے، کچھ واحد جمع دہرائیں گے، سارے واحد جمع نہیں دہرائیں گے. مذکر مؤنث الفاظ مترادف، یہ سب چیزیں ہم دہرائیں گے آج کے لیکچر میں، تاکہ ہم نے جو اپنا کام یاد کیا ہوا ہے ہمارے اس کام کی ریویژن ہو جائے اور ہمیں وہ کام بہت اچھے سے یاد ہو جائے. تو چلیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. جی، واحد میں پڑھوں گی، جمع آپ نے مجھے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ادب، آداب. جی، اس کی جمع کیا ہے؟ آداب. اخبار، اخبارات. جی، اب کچھ بچوں کو یہاں پہ کنفیوژن تھی کہ اخبار کی جمع ہم اخبارات لکھیں گے یا اخباریں لکھیں گے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اخبار جو 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ اس کی جمع لکھی ہوئی ہے اخبارات اور ایک دفعہ لکھی ہوئی ہے اخباریں. ہم دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں. اگر آپ اخبارات لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہوگا، اگر آپ اخباریں لکھ دیں گے تو بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ دونوں لکھ دیں گے تو دونوں درست مانے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اس میں بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم یہ لکھیں یا یہ لکھیں. تو آپ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے واحد جمع کیے اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ تمام جمع جو ہیں وہ بڑیے لگا کر یا بڑیے لگا کر یا اس طرح سے چینج کر کے نہیں ہوتا صرف. ٹھیک ہے؟ جیسے تھا پہلے کپڑا، کپڑے، بچہ، بچے، تو وہ تھا جونیئر سیکشن میں ہمارے پاس یہ تھا کہ اس طرح سے ہم جمع کر لیتے تھے. لیکن اب جب ہم 5 کلاس میں آ چکے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تمام جمع جو ہے وہ بڑیے لگا کر نہیں بنتے. کچھ الفاظ میں ہمیں الف مدہ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، کچھ میں ہمیں الف تے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، کچھ میں ہمیں نون غنہ چھوٹیے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اب ان کو اگنور نہیں کرنا کہ واحد جمع بہت آسان ہوتے ہیں، بڑیے لگائیں تو جمع بن جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس لفظ کی جمع کیا ہے. اب یہاں پہ لفظ ہے امر، تو اس کی جمع امور ہے. اس میں بڑیے چھوٹیے بڑھا کر ہم جمع نہیں بنائی گئی، یہ ٹوٹلی چینج ہے اپنے واحد سے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ان میں. اس کے بعد ہم ریوائز کرتے ہیں مذکر مؤنث. تو مذکر مؤنث ہوتے کیا ہیں؟ پہلے آپ نے مائنڈ میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ مذکر مؤنث کیا ہوتے ہیں. مذکر مؤنث ہوتے ہیں جینڈرز. ٹھیک ہے؟ میل پرسن جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مذکر، اور جو فیمیل پرسنز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مؤنث. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ مذکر میں سارے میل پرسنز لکھے گئے ہیں اور مؤنث میں ساری فیمیل پرسن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو، امی، اونٹ، اونٹنی، باپ، ماں، بچھڑا، بچھڑی، بلا، بلی، پنجابی، پنجابن، بوڑھا، بوڑھی، بھنگی، بھنگن، بلوچ، بلوچن، پگلا، پگلی، تایا، تائی، جوگی، جوگن. یہ آپ نے غور کیا کہ مذکر میں آپ کے پاس کون سے جو ہے وہ جینڈرز آئے اور مؤنث میں آپ کے پاس کیا آیا. تو آپ نے مذکر مؤنث کی ڈیفینیشن کو، مذکر مؤنث کے کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ہے، تبھی آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دہراتے ہیں الفاظ مترادف. تو الفاظ مترادف کون سے ورڈز ہوتے ہیں، کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ الفاظ مترادف کہا جاتا ہے ہم معنی الفاظ کو.
ہمارے پاس جو لفظ لکھا ہوا ہے ہم نے اس کا ہم معنی لفظ جو ہے وہ اس کے مترادف میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آب. اب آب کس کو کہتے ہیں؟ آب کہتے ہیں پانی کو. تو آب اور پانی دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے. ہم پانی کو آب بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح آرام، آرام کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، اسی لیے اس کے مترادف لفظ میں ہم نے سکون لکھ دیا. اب آفتاب، آفتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو آفتاب کا مطلب ہے سورج، اس لیے ہم نے اس کے مترادف لفظ میں لکھا ہے سورج. کس کا معنی ہے؟ آفتاب کا. آواز، صدا، اتحاد، اتفاق، اخوت، بھائی چارہ، اذیت، تکلیف، آب، چمک دمک، آرزو، تمنا، آقا، مالک، ابتدا، آغاز، اچھا، بہتر. اب آپ نے غور کیا کہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے اسی کا معنی جو ہے وہ مترادف میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی کا میننگ جو ہے وہ ایزی کر کے آسان لفظوں میں مترادف میں ہمیں دے دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے الفاظ متضاد. الفاظ متضاد کن الفاظ کو کہتے ہیں؟ متضاد کس کو کہتے ہیں؟ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو. یعنی کہ انگلش میں جن ورڈز کو ہم ورڈز اپوزٹ کہتے ہیں، اردو میں ان کو کہا جاتا ہے الفاظ متضاد. ان کو ہم الفاظ الٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الٹ الفاظ بھی کہا جاتا ہے ان کو، کہ جو ہم نے ہمارے پاس الفاظ میں لفظ لکھا ہوگا اس کا الٹ بنا کر ہم نے اس کو متضاد میں لکھنا ہوگا. جیسا کہ آباد، آباد کہتے ہیں کسی چیز کے آباد ہونے کو، مطلب وہ چیز جو ہے وہ بالکل آباد ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں اور وہ چیز پر رونق ہے. تو اس کے متضاد میں کیا ہوگا؟ اب پر رونق ہے، آباد ہے، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ ویران. ویران مطلب وہ جگہ جو بالکل خالی ہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو، جہاں کوئی جو ہے وہ رونق نہ ہو، ٹھیک ہے. آزاد، آزاد لفظ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا متضاد کیا ہوگا؟ غلام. آسمان، زمین، اتفاق، اختلاف. اتفاق کہتے ہیں کسی ایک چیز پر متفق ہونے کو، سب کا کسی ایک بات پر ایگری کرنا اتفاق کہلاتا ہے. اب اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ایک بات پر کسی کا بھی متفق نہ ہونا، سب کی اپنی اپنی رائے ہونا. اچھا، برا، اجنبی، واقف. اجنبی کہتے ہیں کسی ان نون پرسن کو، کسی انجان آدمی کو اجنبی کہتے ہیں. اور واقف کہتے ہیں اس شخص کو جس کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو، جس کو ہم جانتے ہوں. امیر، غریب، اندر، باہر، ایمان، کفر، الٹا، سیدھا، بہادر، بزدل، بد، نیک، پیر، مرید، تنگ، کشادہ، ٹیڑھا، سیدھا، ثواب، گناہ. پیارے بچوں، یہ تمام چیزیں جو ہم نے دہرائی ہیں یہ آپ لوگ بہت اچھے سے یاد کر کے اپنی رف کاپیز پہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی املا کی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو آپ کو یاد کروا کے رف کاپیز پر لکھوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو املا کی غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں، اور آپ جب پیپر اٹیمپٹ کریں تو آپ املا کی غلطیاں نہ کریں. ہمارا آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.